ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد، شہیدوں کا وارث ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا اعتماد بھی اٹھ جائے۔ آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، ہم پیچھے ہٹیں گے نہ کسی کے سامنے جھکیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنان سے خطاب، کہا کہ پولنگ سٹیشن پر حملے ہوں یا انٹرنیٹ بند ہو تو یہ مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ دھاندلی کے لیے آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں، ہم اپنی 100% سیٹیں چھین کر رہیں گے، چور دروازے سے حکومت نہیں بننے دیں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر کا الیکشن آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا اسے جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ ووٹ کی گنتی جو بھی ہو، عوام کی خواہش کے مطابق تیر جیت چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کشمیر الیکشن میں جیتنے والے امیدواران کو مبارکباد، کہا کہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے واضح برتری حاصل کی۔ نواز شریف اور ان کی ٹیم نے انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی، عوام الیکشن کے اگلے مرحلے میں بھی بھرپور حصہ لیں۔ ادھر آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں تمام 13 حلقوں کے نتائج مکمل۔ میرپور ڈویژن میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا، مسلم لیگ نون 9 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب۔ ضلع میرپور سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں جیتیں، کوٹلی کی 6 میں سے 5 نشستیں نون لیگ اور 1 پیپلز پارٹی کے نام رہی۔ بھمبر کی 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار فاتح رہے۔ کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جیت پر جشن۔ LA9 نکیال میں خاندانی تنازع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا، فائرنگ واقعے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ LA9 کے علاوہ پورے میرپور ڈویژن میں انتخابی عمل پرامن رہا۔ LA6 میں پولنگ سٹیشن پر ہنگامہ آرائی اور بیلٹ باکس جلانے کی کوشش کی گئی۔ پولیس نے واقعے میں ملوث امیدوار کو فوری گرفتار کر لیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخابات میں عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو واضح برتری ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شرجیل میمن کو جواب دیا کہ پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، تیر وادیوں میں گم ہو گیا، کشمیر میں ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کا مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر اظہار تشویش۔ بیان میں کہا کہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، اچانک ٹرن آؤٹ 90% کیسے ہو گیا؟ متنازع پولنگ سٹیشنز کے نتائج فوری طور پر روکے جائیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا وفاق اور پنجاب حکومت پر کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کا الزام۔ مریم اورنگزیب نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں بولی، دھاندلی کا شور مچانے والے خود دھاندلی کرتے پکڑے گئے۔ کشمیر کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، عوام کے اعتماد اور ووٹ کی طاقت سے ترقی کا سفر مزید آگے بڑھائیں گے۔ دھاندلی کا رونا دھونا بند کرو، 2 اگست کو بھی شیر پر مہریں لگیں گی۔ پاکستان کی توانائی سیکیورٹی کے لیے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن ناگزیر قرار۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ریفائنریز سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا، ماحول دوست ایندھن کی فراہمی ممکن ہوگی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر بھی جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کی تمام اداروں کو ہر دم تیار رہنے کی ہدایات، کہا کہ NDMA مانسون کی صورتحال کی اطلاعات بر وقت اداروں کو پہنچائے، کسی محکمے کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे भर में बादल बरसेंगे। मशरकी दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। कोट अद्दू में हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तौसा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। शीचा वतनी में दरिया रावी से मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी कटाव जारी। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की इंतजामिया को अलर्ट और मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। जापान में 7.1 शिद्दत का हौलनाक जलजला, मुतादिद अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके। जुनूबी सूबा कुमामोटो शदीद मुतासिर हुआ। शाहराहों और पुलों को नुकसान, इमारतें लरस गईं। एक शॉपिंग मॉल में धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। एक पुल और तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेनें ट्रैक से उलट गईं। हजारों घरों की बिजली बंद। जापानी वजीर आज़म के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके। चीन और मैक्सिको में भी जलजले के झटके। मैक्सिको में 5.9 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड। एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में भी झटके महसूस किए गए। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता होने का फायदा आवाम को ना मिला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $86 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहदा अरब अमारात का मबन क्रूड $87 फी बैरल पर आ गया। ईरान के साथ दोस्ताना मुज़ाकिरात जारी हैं। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है और अमेरिका ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरानी बहरिया, फजाइया और फजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। ड्रोन और मिसाइल बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। सख्त कार्रवाई ना करता तो ईरान मुज़ाकिरात पर मजबूर ना होता। अमरीकी बहरी नाकाबंदी की वजह से कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। ईरानी हुक्काम नाकाबंदी खत्म करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरान ने अब दोबारा मुनासिब रवैया इख्तियार कर लिया। वेनेजुएला से अरबों डॉलर हासिल कर रहे हैं। ईरान के साथ भी यही कुछ होगा। तिजारती जहाजों को होने वाला नुकसान ईरानी फंड्स से पूरा करेंगे। अमरीकी सदर ने डील ना होने पर ईरान पर दोबारा हमलों की धमकी दे दी। ईरान ने मुज़ाकिरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। मुज़ाकिरात में सालिसों के जरिए मिलने वाली अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालिबात के सबब किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालिबात थे, जिस पर ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वफ़द मंसूबा मुस्तरद होने के बाद बातचीत छोड़कर वापस चला गया। आबना हरमाज़ बंद रखने की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। नाकाबिल कबूल तजावीज़ मंजूर नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अमानी और सऊदी अरब के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते। अब्बास इराक़ी ने बदर अब्दुल्ला सऊदी और शहजादा फैसल बिन फरहान से आबना हरमाज़ की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन और सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। अहम बहरी रूट सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक। अब्बास इराक़ी ने कहा कि आबना हरमाज़ में अदम इस्तेहकाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीका का जारहाना रवैया है। अमेरिका ने पैट्रियट और थर्ड मिसाइल निज़ाम की पैदावार बढ़ाने के नए मुआहदे कर लिए। थर्ड एंटी मिसाइल निज़ाम के रॉकेट मोटर्स की पैदावार भी बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल ज़खायर मुकम्मल बहाल करने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका ने ईरानी हमलों के जवाब में बड़ी तादाद में पैट्रियट और थर्ड मिसाइल इस्तेमाल किए।
پاکستان اور امریکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا کہ اعلیٰ سطح روابط پاکستان امریکہ تعلقات کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ امریکی کانگریسی وفد اور کاروباری نمائندگان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار سے امریکی کانگریسی وفد کی ملاقات بھی ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق، پارلیمانی روابط کو باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ امریکی کانگریس سرکار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ کویت کے وزیر خارجہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان اہم امور پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الحمد الصباح کی پاکستانی سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں متوقع۔ ملک میں اس وقت دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کی ضرورت ہے۔ کسی صورت کالعدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بہتری کی کنجی ہے۔ کشمیر لاہور اور کشمور نہیں بنے گا، پاکستان کی شہرک بنے گا۔ ایک کہتا ہے لاہور بنوا رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے کشمور بنوا رہا ہوں۔ دونوں نے ملک کو اس مقام تک پہنچایا اور آج بھی سیاست ہو رہی ہے۔ صاف شفاف الیکشن ہوگا تو ملک آگے جائے گا۔ مصلحت سے کام کرنا چاہیے۔ 5 اگست اہم دن ہے، پشاور میں بڑا جلسہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں گلیوں محلوں میں جمع بارشی پانی میں نہانے پر پابندی۔ صوبائی محکمہ داخلہ دفعہ 144 نافذ۔ ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر پابندی ہوگی۔ بلا اجازت کشتی رانی بھی ممنوع قرار۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق 60 روز کے لیے ہوگا۔ پابندیاں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لگائی گئیں۔ جنوبی بحیرہ چین میں ویتنامی کارگو جہاز ڈوب گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا بروقت کارروائی کر کے 47 ملاح بچا لیا۔ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز پر 62 افراد سوار تھے۔ لاپتہ ہونے والے باقی ملاحوں کی تلاش کا عمل جاری۔